السلام علیکم ناظرین، فیصل وائز یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین، رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی قدر و منزلت اور خیر و برکت کی حامل رات ہے۔ اسی رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔ 1000 مہینے کی 83 برس 4 ماہ بنتے ہیں۔ دو نقطے: جس شخص کی یہ ایک رات عبادت میں گزری، اس نے 83 برس 4 ماہ کا زمانہ عبادت میں گزار دیا، اور 83 برس کا زمانہ کم سے کم ہے، کیونکہ خیر من الف شہر کہہ کر اس امر کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ کریم جتنا زائد اجر عطا فرمانا چاہے گا عطا فرمائے گا۔ اس اجر کا اندازہ انسان کے بس سے باہر ہے۔ ناظرین، قرآن پاک بھی اس رات میں 1000 راتوں سے افضل رات قرار دیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک کا نزول 27ویں رات کو ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی کوئی وضاحت نہیں کی کہ وہ کون سی رات تھی۔ اس کے متعلق یہ فرمان ہے کہ اس رات کو رمضان کی آخری طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اس میں اللہ کی خاص مصلحت یہ تھی کہ کچھ چیزیں اپنی قدر و رحمت کی بنا پر ایک راز رہتی ہیں، جسے اللہ کے ولی اللہ کے نہایت قریب ہوتے ہیں، وہ ہم انسانوں میں ہی موجود ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے انسان کو قدر کی نگاہ سے دیکھنے کا حکم دیا ہے۔ ناظرین، اس طرح ہر جمعہ کو ایک وقت ایسا ہوتا ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، لیکن وہ کون سی گھڑی ہے یہ نہیں پتا۔ یہ بھی ایک راز ہے۔ یہ اس لیے کہ ہم انسان کو جمعے کے دن کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے اور وہ جمعے کا پورا دن عبادت اور دعا میں گزارے۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن مجید میں صاف صاف بیان فرمایا ہے کہ جمعہ کو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت بند کر دو۔ ناظرین، اسی طرح کسی انسان کو یہ معلوم نہیں کہ موت کب آئے گی۔ دراصل یہ بھی راز ہے۔ یہ اس لیے کہ انسان ہر وقت پاک و صاف رہے اور گناہ کے قریب نہ جائے اور ہر وقت موت کے لیے تیار رہے۔ اسی طرح رمضان قریب میں یہ مقدس رات کون سی ہے، یہ ایک راز ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ لوگ رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں۔ ناظرین، رمضان کریم کی اس مبارک رات میں جب آسمان سے فرشتے آتے ہیں تو اس قدر تیزی سے آتے ہیں کہ وہ اپنے پر زمین پر مارتے ہیں کہ ہزاروں سالوں کا سفر ایک لمحے میں طے کرتے ہیں، اور وہ فرشتے ہر ایک مسلمان کے پاس جاتے ہیں تاکہ اس انسان کی تلاش کر سکے جس کو اس مبارک رات کی زیارت نصیب ہوئی ہو۔ جب فرشتوں کو ایک نیک اور عبادت گزار شخص مل جاتا ہے تو وہ اللہ سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہم اس انسان کو لیلۃ القدر دے دیں؟ اگر اللہ اجازت دیتا ہے تو وہ فرشتے اللہ کے حکم پر اس شخص کو اس طاقت اور سلامتی والی رات کی تمام نعمتیں ایک ساتھ عطا کر دیتے ہیں، اور یہ سلسلہ صبح تک چلتا رہتا ہے جب تک صبح کی روشنی نہ پھیل جائے۔ ناظرین، سورۃ القدر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور تم کیا جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں اترتے ہیں فرشتے اور روح اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے۔ ناظرین، یعنی جو انسان اس رات کو پاتا ہے اور اس میں اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے تو اس رات فرشتے اپنے رب کے حکم پر جو سکون اور سلامتی لاتے ہیں وہ سب اس انسان کے شعور میں ظاہر ہوتا ہے۔ اسے رمضان کے مہینے میں تلاش کرو کا مطلب ہے کہ روزے کسی حقیقی تجربے کی مدد سے اس حالت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ناظرین، جو انسان کو اس کے انسانی روش سے پاک کرتی ہے اور اس کو حقیقت کو جاننے کے قابل بناتی ہے، اور رمضان کے آخری عشر میں اس تلاش کرنے کا مطلب ہے کہ صبح روزے رکھنے کے بعد وہ اپنی روح صفائی کے اختتام تک اسے تلاش کرو، تاکہ اس مقدس رات کی تلاش سے انسان اپنے تمام گناہ بخشوا لے اور اللہ کے قریب ہو سکے۔ ناظرین، اس میں ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے کہ وہ صرف ایک اللہ کے سامنے موجود ہیں۔ اسے یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ وہ کون ہے۔ وہ اللہ کی بندگی کرتا ہے اور اللہ اس پر رحمت برساتا ہے۔ علماء کی اکثریت کی رائے یہ ہے کہ لیلۃ القدر طاق راتوں میں 27ویں ہے۔ یہ 27ویں رات میں ہی کیوں ہے؟ اس کے بارے میں علماء کا یہ کہنا ہے کہ لفظ لیلۃ القدر کے 9 حروف ہیں اور اس کا تذکرہ 3 دفعہ ہوا ہے۔ اب اگر ہم 3 کو 9 سے ضرب دیں تو اس کا مجموعہ 27 ہوگا۔ اور ناظرین، یہ بھی کہ سورۃ لیلۃ القدر کے کل 30 الفاظ ہیں جن کے ذریعے لیلۃ القدر بیان کیا گیا ہے، لیکن اس صورت میں جس لفظ کے ساتھ اس رات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ اس صورت کی آخری آیات میں لفظ حتی ہے کہ یہ رات صبح تک ایمان اور سلامتی ہے، اور یہ لفظ اس صورت کا 27واں لفظ ہے۔ ناظرین، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے شب قدر کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو طاق عدد پسند ہے، اور طاق عدد میں بھی 7 کو ترجیح حامل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات کی تخلیق میں 7 کے عدد کو نمایاں کیا ہے۔
مثلا 7 آسمان، 7 زمین، 7 ہفتے کے دن، طواف کے 7 چکر وغیرہ۔ اب یہ بات آتی ہے کہ یہ مقدس رات اسی امت کو کیوں دی گئی؟ تو ناظرین، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سابقہ لوگوں کی عمروں پر آگاہ فرمایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مقابلے میں اپنی امت کے لوگوں کی عمر کو کم دیکھتے ہوئے یہ خیال فرمایا کہ میری امت کے لوگ اتنی کم عمر میں سابقہ امتوں کے برابر عمل کیسے کر سکیں گے؟ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیلۃ القدر عطا فرما دی، جو 1000 مہینے سے افضل ہے۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔